زندگی میں انسان کا کردار اور اللہ کی رحمت، یہ دو چیزیں ہیں جو پیرلل چلتی ہے۔ اگر انسان کا زندگی میں کردار اچھا ہوگا تو اللہ کی رحمت بھی اس طریقے سے اس اس کی زندگی پر ہوگی۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں امانت دار زندگی بتاتا ہے اور اپنے دنیاوی معاملات ایسے رکھتا ہے جن کے طریقہ کار حلال ہیں، تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہمیشہ ہوگی۔ اور اگر انسان اپنی زندگی کے طریقہ کار کو امانت داری کے ساتھ نہیں رکھتا، اپنی زندگی میں بے ایمانی کو اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ نہیں رہتی، اور یہ چیز اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اگر انسان اپنی اولاد کو، اپنے مال کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے، تو وہ یہ دھیان دے کہ ہم نے اس دنیا میں ہر چیز کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر تمہاری زندگی میں خیر آتا ہے تو وہ بھی تمہاری آزمائش ہے، اسی طریقے کی پریشانی آتی ہے تو وہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ لیکن اگر انسان کا کردار اچھا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں صبر بھی اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ پیسے، سٹیٹس اور ان دونوں چیزوں کے حساب سے اپنی زندگی کو آسان کر سکتا ہے، اپنی زندگی کے جو معاملات ڈیل کرتا ہے اس کے طریقہ کار حلال نہیں ہے، تو اللہ اس کی زندگی میں پیشنس کو دور کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کی پریشانیاں اور بڑھا دیتا ہے، اور اس کی زندگی کو بتانے کے طریقے کو پیچیدہ کر دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو امانت دار سمجھا جاتا ہے۔ جتنے بھی رسول آئے ان کو اللہ نے کیوں چوز کیا؟ کیونکہ وہ اپنے کردار کو لے کے امانت دار تھے اور اس چیز کی تصدیق کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو ہم عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، اور ان کی زندگی کے معاملات اور ان کے معاملات کے جو طریقہ کار تھے وہ حلال تھے۔ یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ بتایا کہ اگر ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم یہ سوچو کہ ہم نے تمہیں تعلیم دی، تعلیم دینے کے لیے تمہیں کافی ذریعے بتائیں کہ ہم نے تمہیں اس لائق بنایا کہ تم لکھ سکو، پڑھ سکو، سمجھ سکو اور اس کے مطابق اپنی زندگی بتا سکو، اور اپنی زندگی بتانے کا طریقہ کار چن سکو۔ اپنی زندگی بتانے کے طریقہ کار میں حلال چیزیں اختیار کرو، کس چیز سے دور رہو، کس چیز کو درست سمجھو۔ ہمیں ہماری زندگی کے ایجوکیشن کے لیول کے حساب سے اپنی زندگی میں پیشنس کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ہماری زندگی میں جو ہمارے ایجوکیشن کا لیول ہوتا ہے اس سے ہم دنیا کی چیزوں کو سمجھنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تعلیم حاصل ہو جاتی ہے تو ہم اپنے سے نیچے تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگوں کو درست نظروں سے نہیں دیکھتے۔ قرآن اس چیز کے لیے یہ بولتا ہے، امانت دار اپنی زندگی میں ہو تو ہم نے تمہیں تعلیم دی، پیسہ دیا، صحت دی، اولاد دی، اب تم اپنے سارے معاملات ہمارے قرآن کے احکام کے ذریعے بتاؤ یا کرو۔ تو اللہ نے جب تمہیں تعلیم دی، تمہیں ایک رتبہ دیا، تمہیں ایک سٹیٹس دیا، تو تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم اپنے سے نیچے طبقے والوں کے ساتھ درست طریقے سے برتاؤ کرو،
ان کے ضروریات کو ہو سکے تو پورا کرو، ان کو تم ان کے کام ہو، وہ تمہارے کام آئے۔ ہم نے جو سٹیٹس بنایا ہے دنیا میں ہر ایک لیول پہ، تو ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آ سکے، نہ کہ ہم صرف اس لائق ہیں کہ ہم اپنے سیم سٹیٹس والوں سے تعلقات رکھیں۔ اللہ ہماری زندگی کو بہتر طریقے سے بتانے کے لیے ہمارے ذہن میں جو چیز حلال ہے اس چیز کی سمجھ عطا کرے، اور ہمیں قرآن سے محبت عطا کریں، اور قرآن میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ نے وہ سارے احکام زندگی کو بتانے کے لیے قرآن میں بیان کر دیے جو کہ ایک انسان کے لیے یا ایک فیملی کے لیے یا ایک سوسائٹی کے لیے کامیابی کا باعث ہے، دنیاوی طور پہ بھی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ہو، یا اپنی زندگی میں برکت چاہتا ہو ہر معاملات میں، انسان کو اپنی زندگی میں امانت دار ہونے کی ضرورت ہے۔ امانت دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان، یعنی اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہیں، اس چیز کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے۔ امانت دار ہونے کا مطلب، کیونکہ اللہ ہر ایک انسان کو پسند کرتے ہیں جو اپنی زندگی میں امانت دار ہیں اور اسی کے ذریعے اپنے دین کے میسج کو آگے دنیا میں دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کسی سے بھی پوچھا جاتا تھا تو ہر کوئی انسان ان کے بارے میں یہی بولتا تھا کہ یہ ایماندار، امانت دار ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو بھی اپنی زندگی میں ایک امانت دار یا ایماندار رہنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک امانت دار اور ایماندار انسان کیسا ہے۔ ایک امانت دار انسان اور ایماندار انسان ایک غریب بھی ہو سکتا ہے اور ایک امیر بھی ہو سکتا ہے۔ غریب ایماندار یا امانت دار وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کو کسی بھی حالات میں رکھے زندگی بھر، وہ اس چیز سے صبر کے ساتھ اللہ کے ہر احکام کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے اور اپنے گھر کی ضروریات ہے، اور اپنے پڑوس میں ایسے برتاؤ نہیں رکھتا کسی کے ساتھ جس سے کسی کو اس کے برتاؤ سے تکلیف ہو یا اس کی زندگی میں پریشانی آئے۔ ایک امیر جو کہ امانت دار، ایماندار وہ ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو مانے، اپنے کمائی کے ذریعے کو حلال سمجھے، حلال طریقے کو پسند کرے، کمائی کے طریقے کو یا باقی جو بھی دیگر معاملات ہیں دنیا میں ان کو حلال طریقے سے ڈیل کرے۔ تیسری چیز، جو اللہ نے اسے مال دیا ہے اس کو ضرورت مند پر خرچ کرے، ضرورت مند چاہے وہ فیملی میں ہو، چاہے وہ پڑوس میں ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اپنے سے نیچے طبقے والے لوگوں سے بہت پیار سے ملے، ان کے ساتھ ان کے اخلاق بہتر ہو، ہمیشہ اس بات کو آگے رکھے جو اللہ نے دنیاوی طور پہ اور آخرت کے طور پہ کامیابی بتائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کی بھی بات ظاہر کر دی کہ جو لوگ اپنی زندگی میں امانت داری سے دور رہتے ہیں، بے ایمانی کے معاملات کرتے ہیں، اپنے معاملات کو حل کرنے کا
حلال ذریعہ نہیں اختیار کرتے ان کو دنیاوی کامیابی میں بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔